बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैदी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। सबसे पहले आपके सामने अहम खबरें मैं रख दूँ, उसके बाद फिर तफसील से उनके साथ बात करते हैं। अमरीकी आला ओहदेदार अचानक पाकिस्तान 3 दिन के दौरे पर, इसकी क्या वजह है? चीफ जस्टिस काजी फायद साहब ने इमरान खान के ख़त पर जवाब दिया और इस ख़त पर उनके अपने जो करीबी सहाफ़ी हैं वो भी फट पड़े। ट्रायल में जो हो रहा है अभी, नेशनल मीडिया में कवरेज की साइफर की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही? शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी ने लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर धज्जियाँ उड़ा दी। खान के ट्रायल में खलाई मखलूक की आमद भी हुई। अकबर एस बाबर, मरियम औरंगज़ेब, परवेज़ खटक और नून लीग के सहाफ़ी तहरीक इंसाफ के इलेक्शन पर सख्त नाराज़ क्यों? बैरिस्टर गौर के सिलेक्ट होने के फ़ौरन बाद इमरजेंसी ट्रेंड चलवाए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं और सदर PTI बाजोड़ MNA जो साबिक़ गुलज़फ़र खान है, उसके छोटे बेटे ने अपने भाई के अगवा पर SHO के ख़िलाफ़ केस हाई कोर्ट में अपील। और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान के टाइगर जमे गफ़ीर कन्वेंशन में हज़ारों के मजमे, हर तरफ तहरीक इंसाफ के झंडे और लोग, और स्वाबी में शेर अफजल की तकरीर ने जादू चलाया, सारे धड़े मुतहद कर दिए। निगरान हुकूमत जुमेरात से तमाम हुकूमती इदारों में आर्जी तौर पर जो पाबंद लगा रहे हैं, तैनातियाँ कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन भी गवर्नमेंट इदारों की हो रही है। और KP के कन्वेंशन में आपको पता है, जो मैंने अभी बात की इसकी शेर अफजल की तकरीर की, वहाँ हज़ारों लोगों ने जिस तरह खौफ का बुत तोड़ा, अब पूरे पाकिस्तान के सामने एक मिसाल बन चुकी है। और इसमें जो अहम मामला था वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। जो इख्तलाफात की बात थी, ये बहुत बड़ा मामला था KP में। आपको पता है ये इख्तलाफात को ख़त्म करने का, चाहे वो आतिफ खान हो, चाहे शेर अफजल मरवत हो, ये तमाम लोग हों, इन्हें इस वक्त इत्तफाक और इत्तेहाद की ज़रूरत है। ये लोग एक गुलदस्ते की मानंद है, जिसके फूल है, कोई गुलाब है, कोई चंबेली है, कोई गेंदा है, किस तरह अपना अपना हुस्न है, लेकिन मजबूती इस गुलदस्ते के अंदर है जिसका नाम इमरान खान है। मुखालिफ जो है वो इस वक्त सांप और बिच्छू की तरह दोस्ती, आपको पता है, एक दूसरे को डस भी रहे हैं। अभी आप देख लें नून लीग और काफ लीग के साथ जो हुआ, इनका इत्तेहाद था। तहरीक अदम एतमाद में आपको याद होगा, 2 भाई चौधरी शुजात और परवेज़ के दरमियान, बल्कि 2 ख़ानदानों के दरमियान एक इख्तलाफात हुए और दोनों पहली दफ़ा बच्चों के दरमियान नफरतें नजर आईं। परवेज़ इलाही ने पार्टी भी छोड़ी, पार्टी तोड़ी, पूरी की पूरी मुस्लिम लीग काफ तबाह बर्बाद होगी। और आखिर में चौधरी शुजात को क्या मिला? नून लीग ने भी कमर दिखाई। और यही हाल दानियाल अजीज़ का भी हुआ, यही इनके और बहुत सारे लोगों का हो रहा है इस वक्त, जो अपनों को छोड़ते हैं उनका यही हाल। शेर अफजल मरवत ने आज के जो कन्वेंशन था उसमें सबसे बड़ी अहम बात से कहा, हम पख्तून हैं, अगर आपने हमें मारना है तो इस तरह मारें कि दुश्मन भी हमारी तारीफ़ करे। दुश्मन वाकई आज तारीफ़ कर रहा है, सुलह सफाई की बात कर रहा है। वो आपसे कह रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद कहने से बात नहीं बनेगी, आपको हमारे पास आना पड़ेगा। वैसे तो देखिए, इमरान खान की पेशी में लोग आए हैं, खलाई मखलूक के लोग आए थे। ज़ैन कुरैशी ने कहा, और फिर मेरे इंटरव्यू में भी आपने अलीमा खान साहिबा के मुँह से भी सुना कि इमरान खान ने इनसे पूछा कि आप लोग किस रेजिमेंट से हैं, मतलब कहाँ से आए हैं आप लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पब्लिक के नाम पर साइफर के खुफिया ट्रायल में। और फिर मुनीब फारूक के ज़रिए जो पैगाम भिजवाया कि आप हमारे पास आएँ। देखें, हर जंग का इख्तिताम तो मुज़ाकरात पर, ये सब जानते हैं। जो फ़रीक उसमें कमज़ोर होता है और एक फ़रीक ताकतवर की तमाम शराइत कमज़ोर को मानना पड़ती है। इमरान खान की खुशकिस्मती ये है कि वो 24 करोड़ लोग मौजूद है, इसलिए वो कमज़ोर नहीं, बहुत बड़ी ताकत है। खान इसीलिए इनकी शराइत कभी तस्लीम नहीं करता, वरना इमरान खान को इन लोगों ने -1 की ऑप्शन बहुत अरसा पहले दी थी, जो खान ने अब खुद अपने हाथ से की। पार्टी की सदारत से आप हट जाएं, किसी और को वज़ीर आज़म बनाएं, लेवल प्लेइंग फील्ड भी देंगे, आप इलेक्शन लड़ें, जीत कर हुकूमत बनाएं, हम साइड पर हो जाएंगे। खान ने कहा, मैं साइड पर हूँगा, लेकिन आप मुझे अपना प्लान तो बताएं, आप करेंगे क्या? प्लान अब आपके सामने सारा आ गया। इनका मंसूबा यही था, इंटरनेशनल मंसूबे के तहत चलना था। बज़ाहिर उन्होंने अपनी तरफ से इमरान खान को माइनस कर दिया, लेकिन खान इनसे सियासत में 2 कदम आगे निकला। उसने फिलफोर जमहूरी अंदाज में निगरान सेटअप अपना बना दिया, जिस तरह इन्होंने बनाया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इमरान खान, आपको पता है, हामिद खान को बनाना चाहते थे। जो लोग जो इतराज़ कर रहे हैं कि सीनियर को नहीं बनाया, लेकिन हामिद खान ने खुद अपनी सेहत और उम्र की वजह से इनकार किया कि मैं इतनी जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकता, आपको नौजवान चाहिए। फिर बैरिस्टर गौर अली का नाम सामने आया, जिस पर तमाम लोग मुत्तफिक हुए, और वो बिला मुकाबला आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नतीजा आपके सामने है। अब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि जी धांधलीशुदा इंट्रा पार्टी था। दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान के TV स्टेशन पर अगर आप देखें तो एक ही बंदा, अकबर एस बाबर, 13 साल पुराना चला हुआ कारतूस से गोडे गिट्टे बेचारे फारिग हैं, दोबारा लॉन्च करने का हौसला, वो खुद खड़े नहीं हो सकते अपने पैरों पे। और फिर एक खातून सहाफ़ी लिख रही थी, मैं नाम नहीं उनका लेता, कि ना बंदा ना बंदे की ज़ात, मोकल वोट डाल के। लोगों को इतना नहीं पता कि ऑनलाइन में लाखों मेंबरान ने वोट डाला, ऑनलाइन के लोगों को जानना नहीं पड़ता। बहरहाल मैंने साबिर शाकिर साहब की ट्वीट शेयर की है, जिसमें नवाज शरीफ सिर्फ एक कागज़ जारी करता था। सदर शहबाज शरीफ, नायब सदर मरियम नवाज, जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल, डिप्टी सेक्रेटरी अता तारड़, सेक्रेटरी फिनांस मोहम्मद इसहाक डार, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मरियम औरंगज़ेब। और वोटरों की तादाद में वहाँ लिखा होता था अनप्रपोज्ड, बिला मुकाबला सरदार मोहम्मद यूसुफ के साइन, नवाज शरीफ की मोहर। बस ये इलेक्शन था, कभी किसी ने एतराज़ नहीं किया, नहीं पूछा। अहमद वली को उसके बाप के नाम पर ताज पहनाया गया था,
فضل الرحمان کا بیٹا مفتی محمود کی سیڑھی وہی پیڑھی سنبھال رہا ہے، بلاول زرداری ایک کاغذ کے ٹکڑے پر بچی کچی سندھ کی چند گوٹھ سنبھال رہا ہے۔ یہاں لاکھوں افراد آن لائن ممبران ہیں تحریک انصاف کو، انہیں تسلیم کرنا مشکل ہے، ڈیجیٹلائزیشن ہے۔ بیرسٹر گوہر منتخب ہوتے ہی ایمرجنسی ٹرینڈ بنوائے گئی، ٹویٹر پر کوئی سر پیر نہیں، چند ٹکے کے وہ ڈاکٹر پائلٹ انجینئر پکڑے ہوئے ہیں، 2 نمبر سارے وہ بس لگے ہوئے ہیں۔ اور ثانیہ سما دیکھنے والے طلعت حسین صاحب یونیورسٹی میں جا کے جو کالجز میں پہلے انہوں نے نوجوانوں کے ہاتھوں اپنی عزت کروائی، اب کہہ رہے ہیں 1992 سے میں پڑھا رہا ہوں، شاید قوم کے بچوں کا یہی حال تھا۔ یہ تو شکر کریں اللہ کا کہ عمران خان نے آ کے انہیں شعور دیا، انہیں الیکشن کی، سیاست کی، پاکستان کی معیشت کی سمجھ بوجھ آئی۔ اور وہ کہتا ہے طلعت حسین کی ایک شخصیت کے گرد گھومنے والی جماعت ہے تحریک انصاف۔ اسے یہ نہیں پتا کہ 9 اپریل کے وقت خان جا کے سو گئے تھے، یہ عوام نکل کے باہر آ کے مقبولیت کے ساتھ آسمان پہ لے گئی۔ پاکستان میں مقبولیت اور مظلومیت چلتی ہے، بلکہ دنیا میں چلتی ہے۔ آپ دیکھیں طیب اردگان کو دیکھ لیں، ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان میں دیکھ لیں، بے نظیر بھٹو کو دیکھ لیں۔ 1977 میں آپ کو پتا ہے ذوالفقار علی بھٹو ویسے ہی الیکشن ہار جاتا کارکردگی پر، لیکن اسے پھانسی دے کے پیپلز پارٹی کو نئی زندگی دی۔ نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم بنا، حالانکہ اس قابل نہیں تھا کونسلر بنے، لیکن 2 دفعہ ہٹایا وہ بھی بن گیا۔ زرداری ایسا شخص 5 سال صدر رہا جو کونسلر نہیں بن سکتا تھا، لیکن بے نظیر بھٹو نے پارٹی کے نزدیک نہیں ساری زندگی آنے دیا۔ بے نظیر کے بعد وہ پیپلز پارٹی آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے، اندرا گاندھی، مودی، مہاتیر محمد، شیخ مجیب الرحمان، برطانیہ میں مارگریٹ تھیچر تھی، انجلا مرکل تھی جرمنی میں، یہ سب شخصیات کے گرد سیاست گھومتی ہے، عوام لے کر آتی ہے، عوام بناتی ہے۔ یہ وقت دیکھیں گزر جائے گا، تاریخ پاکستان کی جب آپ پڑھیں گے اس میں کچھ باب نئے شامل ہوں گے، ہمارے آنے والی نسلیں بس شرمندہ ہوں گی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا 2023 کے پاکستان کا خوش قسمت رہنما عمران خان، 1971 میں شیخ مجیب تھا، 76 سال کی تاریخ میں 2 مقبول ترین رہنما، دونوں محب وطن، دونوں جیلوں میں کاٹتے رہے، دونوں نے جھکنے سے انکار کیا۔ فرق صرف ایک فرق تھا کہ شیخ مجیب کو مدد کی آفر اس نے قبول کر لی اور ٹوٹ گیا۔ پاکستان کو جوڑنے والا خان نہیں ٹوٹا، شیخ مجیب کو دیوار کے ساتھ لگایا اور راستہ کوئی نہیں تھا، پوری بنگالی قوم ظلم و ستم سہ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے اس تاریخ میں پھر پاکستان کی ایک شرمناک تاریخ میں ایک باب ہے، لیکن اب منصوبہ تھوڑا بدل گیا۔ اب ہندوستان کو کوئی آپریشن، کوئی جنگی منصوبے کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ان کے پاس نواز شریف بھی موجود ہے، بلاول زرداری بھی موجود ہے، فضل الرحمان ہے، MQM ہے، NNP ہے، سارے ان کے پاس موجود ہیں، جو خدا نہ خواستہ پاکستان کو ٹکڑے میں بانٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ منصوبہ وہی ہے، نام اس کا لندن معاہدہ آج کر لیں، یہ سائفر کیس کر لیں، جو مرضی رکھ لیں نام۔ ان منصوبوں کو ناکام ایک ہی شخص کر سکتا ہے جس کا نام عمران خان ہے، اور اس کے دشمن وہی ہیں جو اس وقت بنگلہ دیش میں شیخ مجیب کے تھے۔ دیکھیں اس وقت ہنری کسنجر تھا وزیر خارجہ، جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی نشانہ عبرت بنانے کی بات کی تھی ایٹمی پروگرام پر۔ وہی ہنری کسنجر کے بنگالی وزیر خارجہ آج کہہ رہا ہے کہ مرنے سے پہلے اگر یہ بنگلہ کے دیش کے لوگوں سے معافی مانگتا تو بہتر تھا۔ اس کی وجہ یہ اس وقت نیوٹرل ہو گیا تھا، انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں۔ مشرقی پاکستان میں یحییٰ خان کو انہوں نے فری ہینڈ دیا تھا، جاؤ جو دل میں آتا ہے کرو، جس طرح آج امریکہ نیوٹرل ہے۔ بنگلہ دیش کے لوگوں کو امریکہ کے ہنری کسنجر پر سخت تکلیف ہوتی ہے اس کا نام سن کے، کیونکہ وہ تماشائی تھا، یہ جو دعوے کرتے تھے انسانی حقوق کے، ساری اسی طرح کی منافقت تھی۔ آج ان کے اعلیٰ عہدیدار پاکستان آنے اسٹیٹ اسسٹنٹ جولیٹ وارد 4 سے 7 دسمبر تک، اور آ کیوں نہیں ہے؟ جو غدر مچی ہے پاکستان میں کوئی دلچسپی نہیں، الیکشن میں دھاندلی پر کوئی دلچسپی نہیں۔ دلچسپی ہے تو اپنے افغان 25,000 لوگ جو ان کے لیے کام کرتے رہے انہیں نہ نکالا جائے، ان کا وظیفہ لگا رہے، باقی تمام افغانیوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اسی طرح سائفر کے کیس میں بھی یہی دلچسپی ہے، ہمارا نام لائے، باقی چاہے جس کو مرضی جو مرضی کر لو، سارا معاملہ اسی طرح چل رہا ہے۔ امریکہ کی طرح عدالتیں بھی اس وقت بدنیت ہیں۔ آپ دیکھیں ایک طرف سائفر کیس ہے جس میں طاقتور لوگوں کو بچایا جا رہا ہے، عمران خان نے تو واضح طور پر عدالت کو بتایا کہ آپ ان طاقتور لوگوں کو سامنے لائیں، جس طرح نواز شریف کو لائے سائفر کیس میں اوپن ٹرائل تک نہیں دیا جا رہا، ادھر مسلم لیگ نون کو جلسے کرا رہے ہیں، تحریک انصاف کو ورکر کنونشن نہیں کرنے دیتے، پلینگ فیلڈ تو چھوڑے، لیول تو چھوڑے، پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے، پلینگ بھی نہیں بلکہ فیلڈ بھی نہیں دے رہے، میڈیا کی کوریج تک نہیں دے رہے جیل ٹرائل میں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی دیکھیں بہت بڑا جرم تھا۔ اسی طرح خان کی گرفتاری پہ پورا کا پورا سسٹم خون کے آنسو روتے ہوئے، غلطیاں تھیں ہماری، یہ آپ کو پریس کانفرنس میں معافیاں مانگتے نظر آئیں گے، میری بات یاد رکھیے گا۔ خان کو تو صرف گرفتار کیا نا انہوں نے، ابھی ان سب لوگوں کی ضمانتیں ضبط ہوں گی الیکشنوں میں۔ سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی نے بڑی چال چلی، اس نے کہا جاؤ پہلے صدر مملکت کو لے کر آؤ، 1923 کا جو قانون ہے اس کی ترمیم کے ذریعے، صدر نے تو دستخط ہی نہیں کی، وہ تو ریجیکٹ ہو چکا ہے، بلاؤ صدر کو گواہ کے طور پر، اس کا ٹویٹ موجود ہے۔ پھر جج صاحب کے دلوں میں تیل نہیں رہا۔ ویسے تو خان نے ان 2 نمبر عدالتوں سے اتمام حجت پورا کر دی ہے۔ قاضی فائز کو جو خط لکھا تھا انسانی حقوق کی پامالی تھی، انصاف کی سربلندی کی بات تھی، قاضی فائز کو نوٹس لینا چاہیے تھا، ملک کے سب سے بڑے منصب پہ ہے، سب سے بڑی جماعت کا سب سے مقبول ترین رہنما، توجہ دلاؤ، نوٹس دلا رہا ہے۔ جواب میں اس نے وہی کام کیا، مطلب کیا
کہ جی ہاتھ سے لکھا نہیں تھا، ٹائپ کیا تھا، فوٹو کاپیاں تھیں، پیلے رنگ کی کتاب جس طرح سپریم کورٹ کی ڈائری ہے، اس میں وکیل کا نام نہیں تھا، وہ انتظار حسین پنجوتا کا ایڈریس نہیں تھا. تو یہ بظاہر کہہ رہا ہے بظاہر ایک سیاسی جماعت کی طرف سے. عمران خان بظاہر ایک سیاسی جماعت کا لیڈر ہے. کہتا ہے اس کے وکلا نمائندگی کر رہے ہیں اہم کیسز پر، فوجی عدالتوں میں کیسز میں، ہر پہ پیروی کر کے پائے تکمیل تک لے کے جا رہے ہیں. اور وہ حیران ہے، کہتا ہے کہ دستاویزات، یہ جو خط ہے، دستاویزات نہیں خط تھا، کہتا ہے اسے میڈیا میں کیسے پبلش ہو گیا، اور میرے اوپر آپ دباؤ نہیں ڈال سکتے قاضی فائز صاحب، میں غیر جانبدار ہوں، حلف کی پاسداری. یہ تو خیر ان کا جواب تھا. انتظار پنجوتا نے جس نے اپنا رد عمل دیا، اس نے کہا یہ سپریم کورٹ کے عملے کو کہا یہ لو بھائی خاتونوں کا نہیں لیتے بھائی، جاؤ جا کے ڈاک میں ڈال دو. مجبوری تھی، کیا کریں. مقصد تو اس کا صرف انسانی حقوق کی پامالی کو روکنا تھا، جس طرح امریکہ کو کہتے ہیں انسانی حقوق کی پامالی کی طرف دیکھو، ہمیں نہ بچاؤ، ہمیں نہیں ضرورت تمہاری. لیکن جس طرح وہ پہلے آپ کو پتہ ہے عدالت میں پہلے حافظ نہ لکھیں، آلہ نہ لکھیں، گاڑیاں واپس کریں، ٹی وی پر لائیو ٹرانسمیشن کریں، مشرف کے کیس سنیں، بیکری کے سموسے کریم رول قیمتیں چیک کریں، لیکن جو کرنے کے کام ہے وہ نہ کریں. انتہائی معذرت کے ساتھ یہ چیف جسٹس صاحب بدنیت جج ہے. اس کی دیکھیں میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. 2 کیس ہیں عمران خان کا اور نواز شریف کا. نواز شریف کا کیس قاضی صاحب کی حدیبیہ پیپر مل 11 دسمبر 2017 کا فیصلہ جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا. اس میں نواز شریف صاحب کے خاندان کے متعلق حدیبیہ کا پیپر مل کے دوبارہ کھلوانے میں نیب نے ایک درخواست ڈالی تھی. اچھا، اس میں قاضی صاحب نے ریمارکس دیے تھے کہ نواز شریف کو آپ کو کس قانون کے تحت آپ جلا وطن کر رہے ہیں. تو نیب کا جو ڈپٹی پروسیکیوٹر اس نے کہا جی ملزم اور حکومت کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، اب یہ خود اپنی مرضی سے ملک سے باہر گئے. قاضی صاحب نے فرمایا یہ آپ ریکارڈ میں موجود، آپ چیک کر سکتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم خود ملک سے باہر گیا تو پھر مفرور کی کارروائی ہونی چاہیے. اچھا، سعودی عرب سے وزیر داخلہ آیا، لبنان سے ان کا وزیر اعظم سعد حریری آیا، انہوں نے پریس کانفرنس کی، معاہدے لہرائے، نواز شریف کو دکھایا یہ معاہدے انہوں نے کیے ہیں، خود انہوں نے تسلیم بھی بعد میں کیا. اس کے بعد حدیبیہ پیپر مل پر قاضی صاحب نے کہا اچھا آئندہ میڈیا میں اس پہ کوئی بات نہ کرے. یہ تھا ان کے انصاف کا نمونہ. اور باقی لوگوں کو چھوڑیں جو تنقید کرنے. دیکھیں صحافی اسد طور جو قاضی فائز صاحب کے بڑا قریب ہے، آپ کو یاد ہوگا جب نامعلوم لوگوں نے اسے مارا تھا، یہ تو مرشد کہتے ہیں ان کو، اور زخمی ہوا تھا اسد طور، تو اس وقت قاضی صاحب اپنی زوجہ کے ہمراہ اس کے گھر عیادت کے لیے گئے. یہ عمران خان کو ملنے نہیں گئے، کبھی کسی اور کو نہیں گئے، اسد طور کو ملنے گئے تھے. اسد طور آج یہ کہہ رہا ہے کہ ریفرنس کی چیزیں ہم میڈیا پہ رپورٹ کرتے ہیں، اعتراض کی اس میں کیا بات ہے. اور تاریخ دان لکھے گا قاضی صاحب آپ چیف جسٹس سے، لوگ اغوا ہو رہے تھے، الیکشن انجینئرڈ ہوا، آپ خاموش تھے، ریگنگ تھی، اور آپ کے سامنے شکایت میں خط آیا تو آپ نے یہ جواب دیا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے پھونک مارنے سے سپریم کورٹ پر. آج حدیبیہ ملکی دیکھیں ججمنٹ پڑھیں آپ، نواز شریف کے بارے میں واضح طور پر انہوں نے قاضی صاحب نے لکھا تھا سیکشن 352 پابند کرتا ہے کہ عدالتیں اور انصاف صاحب کے سامنے ہوں، عام عوام کے سامنے، میڈیا کے تمام لوگوں کو اس میں جانے کی اجازت ہو. اٹک جیل میں یہ واردات جب اس وقت آ رہے تھے، نواز شریف کے کیس میں نہیں تسلیم کیا، لیکن جب ان سے کہا گیا اس وقت بھی کہ ان کیمرہ پروسیڈنگ کریں، انہوں نے انکار کیا تھا. آج عمران خان کے خلاف جیل ٹرائل بھی ہو رہا ہے، سپریم کورٹ کی ضمانت کی اپیل لگا کر بیٹھ گئی ہے اپنا، اور نواز شریف کو دھڑا دھڑ آپ کو پتہ ہے ضمانتیں ایسے بانٹ رہے ہیں جیسے میکڈونلڈس کے برگر ہیں. تو یہ سب کے سامنے نظر آ پورا پاکستان، یہ میری آواز بھی جس طرح جا رہی ہے سر، 24 کروڑ لوگ جانتے ہیں کہ عدالتیں فل کمپرومائز ہیں. ابھی قاضی صاحب کے 8 مہینے رہ گئے ہوں، زیادہ سے زیادہ 10 مہینے رہ گئے ہوں گے، 8 یا 10 مہینوں کے درمیان ہے. اس کے بعد یہ بھی ماضی کا بندیال بن جائیں گے. بندیال چلا گیا، آج کسی کو یاد نہیں، لیکن جسٹس کارنلائز سب کو یاد ہے، بھگوان داس سب کو یاد ہے، اور مولوی مشتاق اور جو دوسرے جج صاحب کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، یہ 2 جج جو تھے مولوی منیر اور قاضی مولوی مشتاق اور قاضی جی، دونوں پاکستان کی ایک عدالتوں میں ایک بدترین ججز کے طور پر ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. تو اس لیے قاضی صاحب کو سوچنا چاہیے کہ یہ وقت گزر جائے گا، لیکن اس کے بعد جب یہ ریٹائر ہو کے بیٹھیں گے، کتابیں لکھیں گے، تو اس وقت انہیں یاد ہوگا انہوں نے انصاف نہیں کیا. تو آج انہیں چاہیے کہ انصاف کریں، جس کا اللہ نے بھی ان سے پوچھنا ہے. اپنا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ.